لڑکیوں اور عورتوں کو لکھنا سکھانے کا مسئلہ، لکھنے کتابت نساء جس کو کہتے ہیں۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس کے خلاف اتنا شدید الفاظ میں لکھا ہے، سخت الفاظ میں اور اتنا درد بھرے الفاظ میں کہ میں تو اس فتوے کے میں ان الفاظ کو پڑھتا ہوں تو رونا شروع ہو جاتا ہوں، بے ساختہ آنسو نکل آتے ہیں۔ یعنی کمال ہے اس بندے کا کہ اپنے دل کے اندر جو درد رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے، جب یہ مسئلہ بیان کرنے لگے مسلمانوں کی عزت کے متعلق ہے، جس کا تعلق مسلمانوں کی عزت سے تھا، تو ایمان سے اپنے قلم کی نوک سے کاغذ پر اتنا درد بھر دیا کہ جتنا دل میں درد کی وجہ سے رونا آنا تھا اتنا کاغذ کو پڑھنے سے آ جاتا، اور مجبور ہو جاتا ہے بندہ کہنے پر کہ امام الکلام ہے، کلام الامام امام الکلام، کہ جب کسی امام کا کلام ہوتا ہے تو وہ سارے کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ جب کسی امام کا کلام ہوتا ہے تو وہ سارے کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ اب میں پہلے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ الفاظ سناتا ہوں، اور پھر حضرت صاحب نے حالات بدلنے سے جو فتویٰ دیا وہ فتویٰ سناتا ہوں، اور پھر اس کا رگڑا نکالتا ہوں۔ وہ پھر مفتی صاحب کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی پاکستان میں مسلمانوں کی عزت کے محافظ بیٹھے ہوئے۔ امام اہل سنت کی بصیرت اور درد کے وارث بیٹھے ہوئے ہیں۔ مفتی نظام الدین صاحب حضرت جو ہیں وہ امام اہل سنت کے خلاف چل رہے ہیں، جو انڈیا میں بیٹھے ہیں۔ جو قریب بیٹھے ہیں وہ خلاف چلتے ہیں، جو دور بیٹھے ہیں وہ ساتھ چلتے ہیں۔ یہ میرے بھائی ضروری نہیں ہوتا، کوئی قریب رہ کر بھی محروم ہوتے ہیں، کوئی دور رہ کر بھی پہنچ ہوتے ہیں۔ امام اہل سنت سے کول پوچھنے والا کون سی؟ عورتوں کو لکھنے کے بارے میں پوچھ کون رہا ہے؟ بتا کون رہا ہے؟ پوچھنے والا آپ کے مرشد آستانہ جتھے آلہ حضرت مرید نے اتوں کا سوال پوچھتے ہیں۔ مارہرا شریف ضلع ایٹا سے سید شاہ مہدی حسن میاں صاحب رحمہ اللہ سن 1316 ہجری 3 ربیع الاول کو یہ سوال پوچھا گیا۔ عالی جناب مولانا صاحب زیدہ مجدکم اپنا شرعی خیال اورات کے لکھنے کی نسبت ظاہر فرمائیے۔ یہاں عرصہ سے یہ امر مارد بحث میں الجواب اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں۔ حضور اب الفاظ پر غور کرنا، اگر الفاظ آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے پھر تو درد بھرے آنسو آپ کے نہیں آئیں گے، ہاں جی، لیکن جس کو سمجھ آ جائے گا پھر دیکھنا اس کے ساتھ کیا بنتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضور عورتوں کو لکھنا سکھانا شرعاً ممنوع و سنت نصارا و فتح باب ہزاراں فتنہ، اور مستان سرشار کے ہاتھ میں تلوار دینا ہے جس کے مفاسد شدیدہ پر تجارب حدیدہ شاہد عدل ہیں۔ فرماتے ہیں حضور عورتوں کو لکھنا سکھانا شرن منع ہے۔ نصارا یعنی عیسائیاں فرنگیاں یورپ والیاں دا طریقہ ہے۔ فتح باب ہزاراں فتنہ، ہزاروں فتنوں کا ایک فتنہ نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 100 نہیں، ہزاروں فتنوں کا دروازہ کھولنا ہے۔
اور مستانے سرشار ہیں جی مست مست جڑے جڑیاں ہوش چ نہیں ہوندے جڑے ان کے ہاتھ میں تلوار دینا ہے جن کو پتہ ہی نہیں چلنا کہ ہم اپنے آپ کو کاٹ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. فرماتے ہیں جن کے فساد اتنے ہیں مفاسد شدیدہ اس کام کے اتنے ہیں فرمایا کہ شمار نہیں کر سکتے. تجربے سخت تجربے پائے جا رہے ہیں. تجربوں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ نرے فساد کا کام ہے. اب امام اہل سنت کے لفظوں پر غور فرمانا. ایک تو فرمایا شرعن ممنوع, دوسرا فرمایا نصارا انگریزاں دا طریقہ ہے, تیسرا فرمایا ہزاراں فتنیاں دا دروازہ کھولنے, چوتھا فرمایا ہاں جی نشے والے مست دے ہاتھ وچ تلوار دینا. اگلا فرمایا تجربیاں نال شاہد ہے کہ فساد ہی فساد نے. ایک لکھنا عورتوں کو لکھنا سکھانے میں کتنا چیزیں بیان کرتے ہیں. اچھا سنو, یہ ایک فقیہ محقق صاحب بصیرت امام کا فیصلہ ہے جو خالی حدیث پر نظر نہیں رکھتا, قرآن پر نظر نہیں رکھتا, جہان پر بھی مکمل نظر رکھتا ہے, جاہلیت کو بھی پہچانتا ہے اور اسلام کو بھی جانتا ہے. اور آپ کا دور سکول کہ کافی شور شرابے کا دور تھا اور لکھنا عورتوں کا جو ہے وہ سکولوں کے اندر عام ہو گیا تھا کافی حد تک. تو امام اہل سنت اس وقت یہ بتا رہے ہیں. اب بات یہ پہلے کام نہیں تھا. عورتوں کے لکھنے سکھانے کی سنت مسلمانوں کی نہیں. بات نہیں سمجھی. اسی وجہ سے مسلمانوں کے ادوار میں چند 2 4 10 گنتی کی بیویاں تو لکھنے والی گھر میں وہ اپنے مردوں سے سیکھ کر لکھنے والی ملتی ہیں. کثرت سے مرد ملتے ہیں, عورتیں نہیں ملتی. معلوم ہو یار یہ رواج مسلمانوں میں نہیں تھا. اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ سنت نصارہ ہے. اور آج دیکھ لو اس لڑکیوں کے لکھنے تعلیم پر, لڑکیوں کی تعلیم پر جتنا یورپ کا زور ہے کسی کا نہیں. ایسے ہے کہ نہیں؟ اب ملا لوگ, اب وہ لوگ جو صرف حدیث کو جانتے ہیں اور جگ کو نہیں جانتے اور پھر جاہلیت کو نہیں پہچانتے اور زمانے کے تغیر اور احوال کو نہیں جانتے, ایسے لوگ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا فتوے دے بیٹھیں گے. لیکن قربان جائے امام اہل سنت پر, یہ آخر امام ہے. اور میں کہتا ہوں, ایمان سے کہتا ہوں, پوری توجہ سے کہتا ہوں, پورے اعتماد اور وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں, پوری تحقیق اور بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ثانی ابو حنیفہ دیکھنا ہو تو وہ امام اہل سنت. اگر یہ حضرت امام اعظم کے دور میں ہوتے نا تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کے روایت کرنے والے شاگردوں میں ہوتے. یہ امام محمد کی طرح یہ محرر مذہب ہوتے. اتنا بڑی چیز. اور یہ بھی یاد رکھنا یہ محض لکھنے کی بات ہو رہی ہے, سکول کی بات نہیں ہو رہی. سکول کفر ہے, لکھنے ایک ہے محض تمام خرابیوں سے خالی کتابت نساء کا مسئلہ, ایک ہے یورپ کی لعنت. یورپ کی لعنت کفر ہے, حرامی ہے وہ ملا جو یہ تمیز نہ کرے. ارے کتے بات صرف کتابت نساء کی ہے جو تمام خرابیوں سے خالی ہو. حضرت اس پر بات کر رہے ہیں.
یہ محمد خان دجال اور دوسرے تیسرے جب لے چلتے ہیں پھر یہ اپنی بے غیرتی یہودیت ساری کو ثابت کرتے ہیں سکول میں، یہ سکول کا آنا جانا اور مدرسوں کی ان کی پڑھائی، یہ نصاب جو فرنگی لانتی پہ ان کے مدرسے اور رنوں عورتوں کے پاس آ چکے ہیں، اور یہ دلے بغیرت بے ایمان منافق بن چکے ہیں، کفر تھاڑا فقہ پڑھا رہے ہیں، تو ان لانتیوں کی بات نہیں ہو رہی، نہ ان لانتیوں کے اس عمل کی بات ہو رہی ہے، یہ اس کتابت اور لکھنے کی بات ہے جو خرابیوں سے دور ہو۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگرچہ وہ بر وقت خرابیوں سے دور ہوگا، لیکن مستقبل میں کسی وقت بھی وہ ہزاروں خرابیوں کا فتنہ سبب بن سکتا ہے، اس وجہ سے فرمایا اس کو ممنوع ہی قرار دو چاہے بر وقت خرابیوں سے دور ہو۔ ایک ہے کتابت کے ساتھ دوسرے مفاسد کا بر وقت ہونا، اس کے کفر حرام ہونے میں کیا شک ہے، جیسے سکولوں میں ہے، مدارس میں ہے آج کل۔ اور اگر تمام خرابیوں سے دور ہو تو پھر خالی عورت کو لکھنا سکھانا جیسے گھر میں سکھایا کوئی باپ سکھا دے اپنی بیٹی کو اس طرح کی، ہاں جی، اور بر وقت کوئی خرابی اس میں نہیں ہے، تو کیونکہ مستقبل میں خرابی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے تو اعلیٰ حضرت ممنوع کر رہے ہیں، ممنوع بتا رہے ہیں شریعت مصطفیٰ سے۔ سمجھ نہیں آ رہی ہو؟ یہ ایک بہت بڑی تنبیہ تھی، ہاں بہت بڑی تنبیہ تھی جس کا کرنا یہاں پر ضروری تھا، ہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، ورنہ یہ دجال جو ہے مسئلہ کتابت نصاب کو لے کر سکولوں پر لگانا شروع کر دیتے ہیں، ان کتوں کو اتنا پتہ نہیں، کتے کتابت نصاب کے نفس مسئلہ کتابت اس پر بات ہو رہی ہے، جو مفاسد ساتھ ہیں اس پر بات نہیں ہو رہی، یہ مجرد کتابت ہے، مجرد کتابت ہے، ایک ہے ملوث کتابت، ایک ہے مجرد کتابت۔ اعلیٰ حضرت جس مسئلے کو لے رہے ہیں اور ممنوع تک کے لفظ بول رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ صرف ہے مجرد کتابت جو ملوث بے غیرتی کے ساتھ ہے اور مفاسد کے ساتھ ہے، وہ اعلیٰ حضرت اس کے در پہ نہیں ہے، اس کے حرام کفر ہونے میں کس مسلمان کو شک ہو سکتا ہے؟ جب کسی کو شک نہیں ہو سکتا تو اعلیٰ حضرت اس کے در پہ کیوں ہوتے؟ سمجھ نہیں آئی بات کی؟ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس مقام کو ایسے ہی بیان کرنا چاہیے تاکہ سوئی برابر بھی کسی فرنگی غلام اور کتے کو کفر اور بغیرتی اور بےایمانی شیطانی کے اسلام کے اندر اور مسلمانوں کے اندر داخل کرنے کی گنجائش نہ ملے۔ ہاں جی، مورا سوئی برابر بھی نہ رہے، سوئی برابر بھی بند کر دیتا کہ نہیں کرنا۔ تو مفتی صاحب جی بتائیے، جو تم نے اصول خود اس میں تسلیم کیا ہے کہ جب حالات بدل جائیں گے، بلکہ یہ تسلیم کیا کہ جب حالات برقرار رہیں گے تو حکم برقرار رہے گا، تو اگر حالات کو برقرار مانتے ہو تو پھر اعلیٰ حضرت والا حکم بتایا ہوا وہ برقرار رہنا چاہیے تھا، اور اگر حالات کو متغیر اور تبدیل مانتے ہو تو تبدیلی جو ہے وہ تو ہو رہی ہے خرابی اور بگاڑ اور فساد کی طرف، اور ملا جی آپ چل رہے ہیں نرمی کی طرف۔ تو احتیاط اور پرہیز کا جو کل اصول بتایا ہے اس کے مطابق اور شریعت کے اصولوں کے مطابق سد ذرائع کا جو قانون اعلیٰ حضرت نے مد نظر رکھ کر فتویٰ بتایا تھا اس کے مطابق تو سختی بڑھنی چاہیے تھی، حضرت آپ نے اور نرمی پیدا کر دی۔ تو بتائیے آپ اور آپ جیسے آپ کے ساتھ کے یہ بنائے ہوئے مصنوعی جو محدث ہیں اور فلان ہیں، یہ حضرات جو ہیں یہ سارے یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے بلکہ فقہ حنفی اور فقہ مالکی، بلکہ میں تو کہوں گا کہ شریعت کے بنائے ہوئے سد ذرائع کے اصول سے انحراف کیا ہے یا نہیں کیا؟ اور انحراف کس چیز کا نام ہوگا بتائیے تو ہمیں؟ جس طرح الٹی سیدھی قلم چلا کر لوگوں کو انگریز کے پیچھے چلانے کی کوشش کرو گے اندھے ہو کر تو یہ سب چلنا شروع کر دیں گے کیا؟ خبردار، تمہارے اندر کی گندگی ہمارے سامنے آ گئی کہ تم
امام اہل سنت کیا، تم تو انگریزوں کی اس لانتی ماحول اور تہذیب کے پیچھے اور اس پرفتن دور کے پیچھے تم تو شریعت مطہرہ کے بنیادی چیزوں کو چھوڑے جا رہے ہو، تو کیسے ہم تمہارے متعلق یہ سمجھیں کہ تم لوگ منحرفین میں سے نہیں ہو؟ ہم تو بدگمان ہو گئے کہ تمہارے سینے کے اندر گندگی اور خرابی آ چکی ہے۔ میں اعتراض پھر دہراتا ہوں، میں پوچھتا ہوں، بتائیے اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فتویٰ دیا تھا، اس وقت جو حالات تھے عورتوں کے، وہ حالات برقرار رہے یا تبدیل ہوئے؟ اگر برقرار رہے تو فتویٰ برقرار رہنا چاہیے تھا، سمجھ نہیں آئی؟ اگر تبدیل ہوئے تو اگلی بات پھر ہم کریں گے، بتائیے تو صحیح، حالات خرابی کی طرف، فساد اور بگاڑ کی طرف بڑھے ہیں، تبدیل ہوئے ہیں، یا صلاح اور بہتری کی طرف تبدیل ہوئے ہیں؟ اگر خرابی کی طرف تو فتویٰ تو بڑھنا چاہیے تھا، فتویٰ اور سخت ہونا چاہیے تھا۔ اعلی حضرت نے مکروہ تحریمی کہا تھا، اب تو حرام کہنا چاہیے تھا تاکہ لوگ ڈر کر اس سے دور رہتے، لیکن ملا جی عجیب یہ نرم گوشہ اختیار کیا، تو ہم تو بدگمان ہو گئے کہ حضرت کے دار کے اندر کالا کالا ہے۔ آپ جیسے یہ فرنگی فقی جو آتے ہیں نا، اور یہ بھی ساتھ بتاتا چلوں کہ حضرت اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ ایک فقی اعظم، فرنگی فقی اعظم، انگریزی فقی اعظم مفتی نور اللہ بشیر پوری صاحب ہیں، ہاں جی، ایک اور فرنگی فقی مفتی صاحب ہیں، مفتی محمد خان قادری صاحب، یہ پادری صاحب یہاں لاہور کے، اس طرح کے جتنے اور بھی ہیں، ہاں جی، یہ سارے کے سارے میرے بھائی یہ فرنگی اور انگریزی فقہا ہیں، مفتی ہیں، مفتیین ہیں، مفتین ہیں۔ اس وجہ سے ان کی باتوں کی ہمارے مسلم معاشرے میں اگر قدر ہو سکتی ہے ان کے فتووں کی، ہاں جی، اس طرح کے فتاوی جات کی، وہ یہی ہو سکتی ہے کہ اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے۔ لیکن میرا یہ مطلب نہ سمجھنا کہ کاغذ اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینکنا، نہ ان کی بات کو اٹھا کر، سمجھ نہیں آ رہی، ان کی بات کو اٹھا کر کہاں پھینکنا ہے؟ ردی کی ٹوکری میں پھینکنا ہے۔ نہ ہم ایسے بہرالعلوم کو بہرالعلوم مانتے ہیں، اور نہ ایسے محدث کبیر کو ہم محدث کبیر مانتے ہیں۔ ذہن میں رکھنا، اگر کوئی کہے وہ بے ادبی ہو گئی، ہم اگر تم امام اہل سنت کے گستاخ بن سکتے ہو تو ہم تمہارے بن سکتے ہیں۔ اگر تمہارا ان کے فتوے کو چھوڑنا یہ اعلیٰ حضرت سے انحراف شمار نہیں ہوگا تو پھر ہمارا بھی نہیں ہوگا۔ اگر تمہاری گستاخی شمار نہیں ہوگی، ہماری گستاخی بھی شمار نہیں ہوگی، اور اگر ہو بھی جائے تو ہمیں کون سا ڈر ہے بھائی؟ ہمیں معلوم ہے تمہارے جیسے ہے انگریزی لوگوں کی جو گستاخی ہے وہ تو عبادت بن جاتی ہے الٹا۔ اب میں تیرے انگریزی ہونے پر تیری کتاب سے ثبوت پیش کرتا ہوں، اے مفتی، یہ دیکھ بھائی، اس نے یہاں کہا مگر آج کے علماء اہل سنت کا عمل، یا تو اہل سنت لکھ رہا ہے، اس کا عمل اس کے برخلاف یہ ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو دینی اور دنیاوی درسگاہوں بات کو سنیے گا۔ اب میں پوچھتا ہوں ملا، یہ دنیاوی درسگاہیں کس کو کہا ہے؟ سکولوں کو نا؟ کسی اور کو کہہ رہا ہے یہ؟ تو اب میں کھولوں تیری یہودیت، تیری شیطانیت کا میں اب آپریشن کروں، اب تیری اب جو شیطانیت ہے اس کی تشریح کروں ذرا۔ یہ دنیاوی تعلیم ہے، دنیاوی یہ سکول جو ہیں، میں پوچھتا ہوں ملا جی یہ دنیاوی ہیں یا شیطانی ہیں؟ شیطانی۔ تو دینی اور دنیاوی کو مقابلے میں رکھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو دنیاوی ہیں وہ دین والے نہیں ہیں۔ اب پتہ ہے وہ کس والے ہیں؟ وہ تو یہودیت والے ہیں، کفر والے ہیں۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ سکولوں میں تو یہودی تہذیب جو ہے اس کی تعلیم ہوتی ہے، اور یہودی تہذیب کی تعلیم کفر ہے، زبان انگریزی حرام لغیرہ ہی ہے۔ یہی فتویٰ اعلیٰ حضرت نے دیا ہے، یہی فتویٰ مولانا امجد علی صاحب نے، ہاں جی، لاؤ فتاوی امجدیہ لاؤ، جلدی کرو، میں ذرا محدث کبیر کی کبیری نکالوں۔ غذاء المحبین شریف بھی لاؤ، میں وہ تو بتاتا ہوں، لیکن میں نے سکولوں کو شیطانی کہا،
شیطانی ادارے کہا اب ان کی شیطانیت پر میں دلیل کہاں سے پیش کرتا ہوں؟ خود سر سور سے، جس کو سر سید احمد خان علی گڑھی کہا جاتا ہے، جس کے متعلق اعلی حضرت نے 29ویں جلد فتاوی رضویہ شریف نیا چھاپا لاہور والا، ہاں جی، اس کے صفحہ نمبر 615 پہ لے، جب سنیوں کی 20 نشانیاں گنوا رہے تھے تو اس وقت آپ نے یہ فرمایا کہ سر سید احمد خان علی گڑھی اور اس کے متبعین سب کفار ہیں۔ میں پوچھتا ہوں ملا جی بتائیے یہ متبعین کون ہیں؟ ذرا ان کی وضاحت تو کیجئے، ذرا وضاحت تو کیجئے، یہ متبعین کون ہیں؟ اب میں پہلے 217 صفحہ افکار سر سید کتاب جو ضیاء الدین لاہوری نے لکھی ہے، خود نوشت افکار سر سید ہے، سر سید نے جو کچھ خود لکھا ہے یہ نقل کرتا چلا گیا ہے، تو خطوط سر سید کے حوالے سے لکھ رہا ہے کہ آخر وقت میں سر سور نے یہ تاثر پیش کیا تھا سکولوں کے متعلق، چاہے مردوں کے ہوں چاہے عورتوں کے، کہ تعجب یہ ہے کہ جو تعلیم پاتے جاتے ہیں اور جن سے قومی بھلائی کی امید تھی وہ خود شیطان اور بدترین قوم ہوتے جاتے ہیں، جس کو نہایت سعادت مند سمجھو اخیر وہ شیطان معلوم ہوتا ہے۔ یہ خطوط سر سید کے حوالے سے افکار سر سید کتاب کے صفحہ 217 پر موجود ہے، اور یہ اور کتابوں میں بھی حوالے موجود ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں مسلمانوں بتائیے، مفتی تو اندھے ہو چکے ہیں، آپ بتائیں ذرا کہ بھئی جس تعلیم سے شیطان اور بدترین قوم بنے، مسلمان لوگ شیطان اور بدترین قوم بنتے جائیں، وہ دنیاوی تعلیم کہلائے گی یا شیطانی تعلیم کہلانے کی حقدار ہوگی؟ ملا جی تم نے منافقت کیوں کی ہے؟ دنیاوی کیوں کہا؟ تم دیکھتے نہیں ہو تمہارے انڈیا کے مسلے جو ہیں، یہ جو کنجر عورتیں جو ہیں اور مسلے اور یہ کنجر کنجریاں بن چکے ہیں، یہ غیرت ایمان دین کے جنازے جو نکل چکے ہیں پوری دنیا میں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں نظر نہیں آتا یہ کیسے تبدیلی آئی ہے؟ تمہیں اتنا معلوم نہیں؟ جاہل ملا، تمہیں اتنا تمیز نہیں؟ 4 مسئلے یاد کیے اور عرفی علماء بن کر اور بیٹھ گئے اور نبیوں کے وارث بننا شروع کر، تمہیں پتہ نہیں ہے؟ تم عرفی علماء اور شرعی علماء نہیں بن سکتے۔ ایسے فتوے دینے شروع کر دیے، تمہیں پتہ نہیں کہ اکبر الہآبادی نے کیا کہا تھا؟ فرماتے ہیں شیخ مرحوم کا قول اب مجھے یاد آتا ہے، شیخ مرحوم کا قول اب مجھے یاد آتا ہے، شیخ مرحوم کا قول اب مجھے یاد آتا ہے، دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے۔ ادھر دیکھیں بھائی، دل بدل گئے۔ اچھا ان جاہلوں کو فرنگی تعلیم کا پتہ ہی نہیں ہے وہ تعلیم ہے کیا چیز، یہ وہ جو حلال لوگ ہیں۔ خیر، محدث کبیر جس کو حضرت نے کہا ہے وہ مولانا امجد علی صاحب کے بیٹے ہیں۔ مولانا امجد علی صاحب کا ہی فتویٰ سنا دیتا ہوں، پتہ چلے کہ محدث کبیر سرکار جو ہیں وہ اپنے والد کبیر جو حضرت ہیں ان کے ہی مخالف ہوئے ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہے؟ یہ 2 فتوے سناتا ہوں۔ ایک تو فتاوی امجدیہ مکتبہ رضویہ آرام باغ روڈ کراچی کا چھپا ہوا، ہاں جی، 249 صفحے سے آپ سے پوچھا گیا عورتوں کو لکھنے سکھانے کے متعلق، تو آپ نے فرمایا لڑکیوں کو ضروری مسائل شرعیہ عبادات و معاملات کی تعلیم دینا ضروری ہے، یوں ہی ان کو امور خانہ داری مثلا کھانا پکانا، سینہ پھول
بوٹے بنانا وغیرہ ایسے کام سکھانا بھی جائز بلکہ بہتر ہے، مگر ان کی تعلیم کے لیے نصرانیہ عورتوں کے پاس بھیجنا ناجائز ہے کہ ان کی صحبت سے اسی قسم کی آزادی اور دین سے بے تعلقی پیدا ہونے کا قوی احتمال موجود ہے۔ لڑکیوں کو لکھنا نہ سکھانا اچھا ہے، لڑکیوں کو لکھنا، اور نیچے لکھ رہے ہیں عورتوں کو لکھنا نہ سکھایا جائے کہ انہیں لکھنا سکھانا مکروہ ہے، اس کی اصل امام بہقی کی بیان کردہ پھر یہ اعلیٰ حضرت نے جو حدیث پیش کی وہ آگے وہ مولانا امجد علی صاحب لکھ رہے ہیں۔ اب یہاں پر دو باتیں انہوں نے کی ہیں، ایک تو فرمایا نصرانیہ عورتیں ہوں، وہ ملا خبیث تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ سکولوں کے اندر تو پتہ نہیں کیا کیا بغیرت دلے بھڑوے کافر یہودی اور کنجر مسلے جو ہیں، لا دین بے دین کتے جو ہیں نیچری، وہ وہاں پر ہوتے ہیں، وہاں بھی دیوبندی ہر طرح کے یہ ساری کھچڑی پکی ہوئی، تو وہاں کی اجازت دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ دنیاوی تعلیم کے مدرسے کھلے ہوئے ہیں، ہیں جی۔ اور پھر عجیب یہ ہے کہ یہ فرماتے ہیں عورتیں جو نصرانی پڑھا رہی ہوں ان کے پاس ہی مسلمان کی عورتوں کو پڑھنا جائز نہیں ہے۔ پھر آگے فرما رہے ہیں کہ لکھنا نہ سکھانا اچھا ہے، وہ کہتے ہیں لکھنا نہ سکھانا اچھا ہے۔ بتا تو صحیح، یہ مولانا امجد علی صاحب کا زمانہ یہ کس وقت کا زمانہ ہے؟ بیٹے اور باپ کا ایک ہی تو دور ہے، وہ بیٹا ہے یہ باپ ہے۔ بیٹے نے باپ دور جب ایک دیکھا تو کیا وجہ ہے؟ باپ تو یہ کہہ رہا ہے اور بیٹے کو یہ دور سمجھ نہیں آیا، تو میں کہوں گا کہ اصل بات وہی ہے جو اعلیٰ حضرت نے فتوے کے اخیر میں کہی اور تم نے نقل کی، وہ کیا کہ یا تو عورت کی لکھنے کی اجازت دینے والے، لکھنے کی اجازت دینے والے اور سیکھنے سکھانے کی اجازت دینے والے یا تو زمانہ سے غافل ہیں یا فرمایا امت مرحومہ کی خیر خواہی سے عاطل ہیں۔ تو مجھے حضرت یہ سارا ٹبر تم جیسا ہے جی یہ دوسرے درجے میں لگتے ہو، ورنہ زمانہ تو تم وہ مولانا امجد علی صاحب جو دیکھ رہے تھے تم نے وہی دیکھا ہے، کوئی نیا زمانہ نہیں دیکھا، کوئی تبدیلی نہیں دیکھی۔